خالق السماوات والأرضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں یہ پھر ایک مرتبہ موقع اور سعادت عطا فرمائی کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے آج اس مقام میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور آج کے دن وہ جو نوازشات اور کرم نوازیوں کی بارشیں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے وافر حصہ سمیٹ کر گھر لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، چند ایام سے انتہائی دکھ کے ساتھ عرض ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، مزید ان کو توڑنے کے لیے، اس ملک کے امن کو برباد کرنے کے لیے بعض اس ملک کے جو دشمن عناصر ہیں وہ اس چیز پر صف آرا کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دوبارہ سے یہ کوشش کی جائے کہ یہ جو مسلمان حضور کی امت، کلمہ طیبہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے، یہ جو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک ملک میں ایک پرچم تلے، ایک ہی اسلام کے قلعے میں اس سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، تو کسی طرح ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کر پاکستان کو فتح کیا جائے. ہماری عمر تو بڑی چھوٹی ہے، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس تاریخ کو جانتے ہیں کہ یہ حملہ گائے بگائے کچھ ادوار میں پیچھے بھی 10 سال قبل بھی اس کا بڑا زور رہا ہے، اس سے قبل پارٹیشن سے پہلے بھی بڑا زور رہا ہے. تو یہ حربے غیر مسلموں کی طرف سے آزمائے جاتے ہیں. اور پھر ہماری قوم بڑی سادی ہے اور وہ ان کا شکار بھی ہوتی ہے، تفرقوں میں بٹ بھی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کے نام پر بٹتی ہے وہ ایسے نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا نام لینا آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے. ان ہستیوں کے نام پہ بٹتی ہے کہ جن کا اسم گرامی زبان پر آئے تو لبوں سے اور زبان سے مٹھاس ہی نہیں جاتی. ایسے پیارے پیارے نام، ایسے معتبر نام
کہ جن کا نام لو ہے تو وہ اللہ کے بندے لیکن قلب میں ذکر الہی تیز ہو جاتا ہے، ایسی پاکیزہ ہستیاں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے تو واضح ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، فرقوں میں مت ڈالو۔ اب آپ پہلے علماء کرام یا بزرگ اشارتاً کنایتاً بات کیا کرتے تھے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے ہی کیا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ستم ظریفی بھی یہ ہے کہ بغض صحابہ رکھنے والے یا بغض اہل بیت رکھنے والے، یہ جو ٹولے امت مسلمہ کو جو توڑنا چاہتے ہیں، جو ملک پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے اس کو جو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے اشارتاً کنایتاً بات کیا کرتے تھے، اور ہمارے علماء بھی خاموشی کے ساتھ بس رد کر دیا کرتے تھے، انہی کے اشارے کا جواب دیتے۔ لیکن اب یہ ایک سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہو گیا کہ جس بندے کی آواز نہیں بھی سنائی دینی چاہیے وہ بھی ایک کلپ تیار کرتا ہے، نہ جس کی حیثیت ہے نہ جس کی اوقات ہے، چند ٹکوں کی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اور وہ سوشل میڈیا پر کلپ ریکارڈ کر کے ڈال دیتا ہے اور امت کے اندر ایک نیا فرقہ شروع کر دیتا ہے، ایک نئی بات لے آتا ہے اور امت کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، اختلاف کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب دور حاضر میں اس وقت جو سب سے بڑا مسلمانوں کے بچوں کو جو فتنہ درپیش ہے وہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ اس کے فائدے بھی بہت ہیں، اس کا نفع بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں کہ پاکستان کی عوام، ان کے آباء و اجداد اکثر و بیشتر دیکھ لیں کہ سب نے غلامی کاٹی ہے۔ علم دوستی مسلمانوں میں قبل پارٹیشن بھی آپ دیکھ لیں، پارٹیشن کے بعد بھی، ملک پاکستان کے قیام کے بعد بھی دیکھ لیں تو ہماری بہت کم رہی ہے۔ ہمارا رجحان یہ رہا ہے کہ بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا کر کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کرایا جائے، بچوں کو پڑھا لکھا کر کوئی سرکاری نوکری، کوئی اچھی بینک کی نوکری، اس قسم کی جابز کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اور دین کی حالت یہ ہو گئی کہ جو بچہ سب سے نکما گھر میں، جو سکول میں کئی دفعہ فیل ہو جائے، اور جس کے اخلاق کو آپ کے معاشرے میں یہ بات موجود ہے کہ جس کے اخلاق کو ماں باپ تبدیل نہ کر سکیں، ان کی بات نہ مانتا ہو، تو آخرکار اس بچے کو اٹھا کر مدرسے کو نظر کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر رویہ یہ پیدا ہو گیا، خلا اتنا بڑا آ گیا کہ دین کے ساتھ قریب کسی کا تعلق نہ رہا، اور فتنوں میں سے کوئی بھی ایک بات جب کی جاتی ہے تو فوری طور پر حضور کی یہ سادی سی امت اٹھ کر پریشان ہو جاتی ہے، اوہ فلاں نے یہ کہہ دیا، تو کیا اس نے ٹھیک کہہ دیا؟ اور کہیں کم ظرف ایسے ہیں کہ ہاں یہی ٹھیک کر ہے، اور ایک ہی بندے کی بات سن کر رائے قائم کر دی جاتی ہے، چاہے اب وہ قرآن کا، حدیث کا کوئی بھی تاریخ کا حوالہ دے یا قرآن حدیث کا ترجمہ کرے، یہ بھی کوئی جاننے کی تکلیف نہیں کرتا کہ یہ بات معتبر کر بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے اب بڑا کرم کیا کہ ایک چھوٹی سی مثال عرض ہے کہ سوشل میڈیا پر، آپ کے میسیجز پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یہ پہلے ایک بڑا ٹرینڈ رہا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ حدیث چڑھاتا، کوئی نہ کوئی بندہ قول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھاتا، جس کا آپ سے یا حدیث پاک کا رسول اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ مرزیوں کی اور غیر مسلموں کی ایک بڑی عظیم سازش تھی کہ لوگوں کے اندر جھوٹ اور افتراء باندھ کے ایسی باتیں مشہور کر دو جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔
تو یعنی اس حد تک ہماری قوم سادی رہی کہ جہاں سے پڑھا فوراً شیئر کر دیا. اور پھر جب علماء اہل سنت نے تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کی تو اس پہ بہت سارے روشن خیال لوگ تنقید کرتے نظر آئے کہ معتبر علماء کرام بڑی محبت سے سمجھاتے رہے کہ یہ جو انٹرنیٹ پہ احادیث مبارکہ کا ترجمہ یا عام فہم جو یہ ایپس میں قرآن پاک کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، ان میں سے اکثر تراجم جو ہیں وہ یا قادیانیوں کے ہیں یا ایسے غالی اور جھوٹے لوگوں کے ہیں جنہوں نے قرآن میں تکذیب کی، جنہوں نے اپنی مرضی سے من گھڑت ترجمہ کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. جب انہوں نے کہا کہ علماء کی رہنمائی سے پڑھے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن خود ہدایت نہیں دے سکتا، مولوی کے ذریعے سے دے سکتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن جب اللہ نے دیا تو صاحب قرآن کو سکھانے کے لیے بھیجا، تو کیا آج آپ اتنے مکمل ہو گئے یا صحابہ سے آپ عظمت زیادہ پا گئے کہ صحابہ کو تو رسول اللہ کی ضرورت تھی قرآن پڑھانے کے لیے اور آپ کو استاد کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ میرا ایک بڑا معمولی سا چھوٹا سا عاجزانہ سا آپ سے سوال ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور کو دور مبارک دیکھیں تو صاحب قرآن نے ایک ایک آیت پڑھ کے عمل کے ساتھ ظاہر کر کے صحابہ کو سمجھائی، تو کیا آج ہمیں ضرورت نہیں؟ صحابہ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری تصویر مبارک، آپ کی سیرت مبارک، آپ کا عمل مبارک آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن ہماری آنکھیں تو پوشیدہ ہیں، ہمارے پاس تو اتنا کمال نہیں کہ ہم دیکھ پائیں. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ کو فرقوں میں ڈالا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، اور وہ بھی آپ کی سادگی کے اوپر، کیونکہ ہم نہ قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتے ہیں، نہ اسائے ستہ کی حدیث کے اوپر گرپ رکھتے ہیں، اور اٹھ کر جو بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے ہم اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں جی فلاں یہ کہہ رہا ہے. تو دور حاضر میں انتہائی سخت رد عمل جو ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، وہ اہل بیت اطہار، حضور کے شہزادگان، حضور کی شہزادی صاحبہ، ان کے بالکے بن کر، اور ایک لفظ سے میں ہنستا ہوں، وکیل کوئی کہتا ہے جی میں وکیل اہل بیت بن کے ان کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، اور کوئی کہتا ہے جی میں وکیل صحابہ بن کر، محافظ صحابہ بن کر، ان کا وکیل بن کر میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ان کا جملہ ہی غلط ہے. وکیل تو بندہ وہ قائم کرتا ہے کہ جب وہ خود آ کر اس کو قائم کرے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وکیل بنایا کس نے؟ جو نفوس قدسیہ جن کے نام پر آپ سیاست چمکانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ پیاری ہستیاں تو آج سے 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے گزر گئیں. کیا وہ اپنی قبر انور سے، مرکز پر انوار سے اٹھ کر آ کے آپ کو وکالت نامہ دے کے گئے؟ جو 1400 سال میں ایک بڑے بڑے آئمہ، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ وکیل نہیں لکھا، بالکے بازی نہیں کی، آج آپ کو یاد آ گیا کہ آپ وکیل بنیں گے؟ تو یہ سب اور سب ملک کو توڑنے کی سازش ہے. ملک میں امت مسلمہ کو مزید تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش ہے کہ ہر مسلک میں آگے بہتر اور نئے انہوں نے مسلک تیار کر دیے. تو دو نفوس قدسیہ جن کے اوپر یہ جنگ کر کے مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، اور دیکھنے کو ملا، خبروں میں بھی دیکھا، دل بڑا دکھا کہ اسلام آباد میں بھی ایک جگہ سے آل تشیع کا جلوس گزرا اور بعض احباب پتھر مار رہے ہیں، اور بعض جگہ آل تشیع جو ہیں دوسرے مسلک کے مساجد کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں اور ان کے لیے مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ کیا ماحول ہے؟ یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ غلط ہے. اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کائنات کی جو مقصود ذات ہے وہ صحابہ اور اہل بیت مقصود نہیں ہے. اطاعت جو ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کی اللہ نے نہیں بیان فرمائی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مقصود کائنات حضور کی ذات ہے. مصداق اطاعت، اللہ نے کہا کہ میری اطاعت اور اس کا مصداق، میری اطاعت کا مصداق رسول اللہ کی ذات ہے. اور پھر
محترم ہستیاں یہ جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام بھی اسی لیے ہیں کہ ان کی نسبت رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ہماری محبت ان سے اسی لیے ہے کہ یہ حضور سے نسبت رکھتے ہیں. اہل بیت کے شہزادوں شہزادیوں کے ہم نوکر غلام اس لیے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا خون ہے. ان کے لیے عظمت بھی یہی ہے اور ان سے ہمارا پیار بھی اسی لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اور دوست ہیں، ان کی اہل بیت اطہار ان کے اصحاب ہیں، اور ہماری محبت اس لیے. اور یہ فرقوں میں بانٹ کر لوگوں کو وکالت نامہ دکھا کر یہ گمراہ کر رہے ہیں کہ بعض احباب نے یہی کہہ دیا جی کہ درود شریف میں جب تک آل شامل نہیں درود قبول نہیں، معنی قبول نہیں. لیکن تم قرآن پاک کی اس آیت کی مخالفت کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں حضور کے علاوہ کون ہے؟ اطاعت کی بات تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہاں حضور نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ نے تو قرآن میں صرف یہ فلسفہ سمجھایا ہے کہ میری اطاعت اگر کرنی ہے تو رسول اللہ کی اطاعت کرو. جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہے فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے رسول کی اطاعت کر لی ہے. تو اس کائنات میں مقصود حضور کی ذات ہے، باب اللہ اللہ کا دروازہ ہے. تو پہنچنے کے لیے تو حضور کا نام ہمیں لینا تھا، ہمیں تو حضور کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا تھا. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیں آگے برانچیں بنا کر اس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. میں سیالکوٹ پہ سفر پہ رہا تو اگر اکثر سنگیوں کو ادھر بھی اپنے جد اعلیٰ حضور سیدنا حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بات عرض کرتا رہا کہ آپ اپنی کتاب ہدایت الانسان میں فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دو جز ہیں. ایک اہل بیت اطہار کی محبت اور دوسری صحابہ کرام کی محبت. صوفیہ کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ وہ امت کو فرقوں میں بٹنے سے کیسے بچاتے ہیں کہ انہوں نے یہ واضح فرما دیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کی محبت حضور کی محبت کے دو جز ہیں. اگر ان میں سے ایک کی بھی کمی ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان کامل نہیں ہوگا، اور اگر حضور کی محبت میں انسان کامل نہ ہوا تو وہ ایمان کے نور کو حاصل نہیں کر سکے گا. تو اہل بیت کی محبت ہو یا صحابہ کی محبت ہو، یہ دونوں ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے اور اس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. حضور نے 2 مرتبہ یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. حضور نے فرمایا اور جس شخص نے ان سے بغض رکھا یعنی صحابہ سے بغض رکھا تو حضور فرما رہے ہیں انہوں نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. حضور فرماتے ہیں جس نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی، اور جنہوں نے مجھے اذیت دی حضور فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کا ارادہ رکھا. حضور نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب میں پکڑے گا. اور اللہ خود بھی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کو اگر تم اذیت پہنچاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ میں تمہارے لیے دردناک عذاب رکھوں گا. تو حضور فرما رہے ہیں صحابہ کو اذیت دینا مجھے اذیت دینا ہے، صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا میرے ساتھ بغض رکھنا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو انبیاء اور مرسلین کے علاوہ سارے جہانوں میں پسند فرمایا ہے. جملے کا لطف لے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو، میرے دوستوں کو
پوری کائنات میں انبیاء کے بعد پسند فرمایا ہے. اللہ کی نگاہ میں وہ انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب لوگ کسی کو ہیں اللہ کو, تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میرے صحابہ میں میرے لیے 4 کو پسند فرمایا. کس کو پسند فرمایا؟ 4 کو پسند فرمایا. کاش کہ یہ حدیث کوئی پڑھ لے کہ حضور فرماتا ہے صحابہ کو اللہ کے نزدیک صحابہ پسند ہے, پھر ان صحابہ میں جو میرے لیے اللہ نے پسند فرمائے وہ 4 ہیں. حضور نے فرمایا یعنی اس سے مراد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت حیدر کرار, یہ 4 یار حضور کے لیے پسند فرمائے. اور حضور نے فرمایا یہ حدیث کا جملہ ہے, اور انہیں میرے لیے بہترین ساتھی قرار دیا. اب ان میں سے ایک کے خلاف بھی ہو جاؤ تو اللہ نے تو یہ 4 یار مصطفیٰ کی غلامی کے لیے پسند فرمائے اور تم ان کو گالم گلوچ کرو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی واضح حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, اور فرمایا وہ سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے. آپ نے فرمایا, صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ گروہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے کی پیروی کرے گا وہ گروہ جنتی ہے. تو کیا یہاں پر صحابہ کو آپ مائنس کر سکتے ہیں؟ صحابہ کی حرمت اور عزت کو آپ ایک طرف رکھ سکتے ہیں؟ صحابہ کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان لوگوں کے لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بلا کہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ان کو دیکھ کر یوں کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر. اس سے بڑی بھی کوئی بدبختی ہوگی کہ صحابہ کی ذات میں عیب نکال کر ان کو برا بلا کہہ کر ہم یہ سمجھیں گے کہ کل شفاعت مصطفیٰ مل جائے گی. تو حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے بلکہ حضور تم پر لعنت فرما رہے ہیں, لعنت فرما رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصحاب ہوں یا حضور کی اہل بیت ہوں, ان دونوں کا مقام مرتبہ ایسا ہے کہ آپ ان کی محبت کے بغیر حضور کی محبت کا ایک ذرہ حاصل نہیں کر سکتے. ذرہ برابر بھی اگر صحابہ کے لیے بغض آیا تب بھی نامکمل, اہل بیت کے لیے بغض آیا تب بھی نامکمل. اہل بیت کے لیے چند حدیثیں سماعت فرمائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن 4 شخصوں کی سفارش کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان پر دنیا بھر کے گناہوں کا بوجھ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی میں ان 4 لوگوں کا سفارشی ہوں گا, میں ان 4 شخصوں کی سفارش کروں گا. آپ نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو میری اولاد کی تعظیم کرتا ہو, اہل بیت اطہار کا ادب کرتا ہو. حضور نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو میری اہل بیت اطہار کی حاجت روائی کرتا ہو. حضور نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو ان کے کاروبار کی تکمیل میں کوشش کرتا ہو. پھر حضور نے فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جو ظاہر و باطن ان سے محبت کرتا ہو. اب اہل بیت سے بعض بندے اہل تشیع کی مخالفت میں صحابہ کے اہل بیت کی بارگاہ میں ایسی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. تو حضور تو فرما رہے ہیں کہ اگر میری آل کے نوکر ہوگے, ان کی تعظیم کرو گے, ان کی حاجت روائی کرو گے, ان کو نذرانہ اور خدمت گزار ان کے ہوگے, ان کی کاروبار میں تکمیل, ان کے بھلائی کے لیے ان کے لیے آگے بڑھو گے, اور پھر ان سے ظاہر و باطن, صرف ظاہر نہیں باطن کے اندر بھی تم ان کے لیے محبت رکھو گے, تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن گھبرانا نہیں, دنیا بھر کے تیرے گناہ ہوئے میں سفارش کروں گا, میں شفاعت کروں گا. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کا نتیجہ ہے. اور حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت کے لیے بھی کہ پیارے آقا فرماتے ہیں
کہ میں ان بدبخت لوگوں سے جنگ کروں گا جو میری اہل بیت اطہار سے جنگ کریں گے، اور میں ان نیک بخت لوگوں کے لیے اپنا دامن رحمت پھیلاؤں گا جو میری آل کے نوکر اور غلام ہوں گے۔ تو غلامی اہل بیت، حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کوئی میری اہل بیت کا اگر غلام ہے تو میں اس کے لیے اپنا رحمت کا دامن پھیلا دوں گا، اور جس کے لیے حضور رحمت کا دامن پھیلائیں اس کو کس شے کی کمی ہے؟ تو ہماری تو اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ نہ ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم تو صحابہ و اہل بیت دونوں کو اپنے دل و جان سے چاہتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ہم تقسیم نہیں کر سکتے۔ ان میں تقسیم کرنا رسول اللہ کی ذات کو تقسیم کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالخصوص حسنین کریمین، کیونکہ بعض بندوں کو یہاں پر یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین پاک کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں، اور جملہ جو کتابوں میں پایا جاتا ہے پھر اس کی ترویج یہ لوگ کرتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا حسن و حسین میرے عزیز بیٹے ہیں، حسن و حسین میرے عزیز بیٹے ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور عزیز کے اسی کے لفظ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ واضح ہے، اور لوگوں کو اس جنگ میں تقسیم کیا جا رہا ہے، تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، یہ دونوں تو حصہ حضور کی ذات ہے، یہ نسبت حضور سے رکھتے ہیں، مقصود حضور کی ذات ہے۔ تو ہم وکالت بنا کر لوگوں کو اس باتوں میں الجھائے رکھیں گے؟ کیا قیامت کے روز تم سے سوال یہ ہونا تھا کہ وکیل بنے کہ نہیں بنے تھے، کہ حق ثابت کرا کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، دنیا داری کے لیے شعور اور فہم دیا ہے، تو کیا آپ لوگوں پر اتنا فرض نہیں کہ دین کے لیے بھی تھوڑی سی محنت اور کوشش کی جائے؟ تو اگر آج کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے، کسی بندے کو ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں مولوی کی وجہ سے مولا ہوا تھا گمراہ، فلاں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو کہے گا میں نے تجھے موقع دیا تھا، تجھے طاقت دی تھی، یہ کائنات تیرے لیے مسخر کی تھی، تجھے حق قرآن میں بیان کر دیا تھا، تو کیوں نہیں حق کے راستے پہ چلا؟ تو اگر آپ میں سے کوئی بندہ بھی ان لوگوں کے فتنے کا شکار ہو کے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے علم کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اس نے قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ رابطہ نہیں جوڑا۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان کا معاملہ انتہائی نازک ہے، اور یہ دونوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا حصہ ہیں، حضور کی محبت کا حصہ ہیں، اور حضور نے دونوں کے بارے میں لاڈ فرمائے، ایک طرف حضور کے شہزادگان اور ایک طرف حضور کے وہ فدائی ہیں کہ جنہوں نے نہ اپنے بچے دیکھے، نہ گھر بار دیکھا، نہ اپنے کاروبار دیکھے، نہ جانوں کی پرواہ کی، ہتھیلیوں میں جان رکھ کر حضور کے ساتھ چل پڑے، حضور کے ساتھ چل پڑے، اور ان ہستی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے، تو کفار مکہ معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دے رہے ہیں اور حضور کے ساتھ بحث مباحثے کر رہے ہیں کہ آپ نے ان سارے خداؤں کو جھٹلا کر ان سب پر ایک خدا بنا دیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ادھر صرف ایک ہی فدائی ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں اور ان کفار کو روکتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تم اس شخصیت کو دھکے دے رہے ہو، تم ان کو ایذا دے رہے ہو جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، جو حق پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو روایت کے لفظ ہیں کہ مولا علی اپنا رومال مبارک چہرے پر رکھ کے زاروں قطار رونا شروع ہو گئے،
انہوں نے فرمایا کہ یہ فرعون کے دربار میں وہ جو مومن کا تذکرہ ہے نا کہ جو ایمان چھپائے ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہ صدیق اکبر اس مومن سے زیادہ بہتر تھے، کہ جس کا قرآن میں تذکرہ اس مومن سے زیادہ بہتر ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اکیلے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، مارے کھائیں، چوٹیں کھائیں۔ آج یہ ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے ایمان پر معاذ اللہ تنقید کرتے ہیں، جن کو صحابی اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے، جن کی فضیلت قرآن میں اللہ خود بیان کر رہا ہے، جن کی قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی ہیں کہ ہجرت سے پہلے آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ نزع کے عالم تک پہنچ گئے، جان جانے تک پہنچ گئے، لیکن یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وفا کی، حضور کے دامن کو سختیوں کا جیلا نہیں چھوڑا، وفائیں کی۔ مولا علی اس چیز کو سناتے ہوئے رویا کرتے، گڑ گڑایا کرتے کہ صدیق کی کتنی بڑی نیکی ہے، صدیق کتنا فضیلت اور عظمت والی شخصیت ہے کہ جب کفار میں اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے ہوئے ہیں اور اذیت دی جا رہی ہے تو اس وقت آگے بڑھنے والا صرف صدیق تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جان مال عزت آبرو کے ساتھ اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کے حضور کے لیے قربانی پیش کی، اور آج ایک بک بک فرقہ اٹھ کر کہے جی کہ صحابہ کرام کو میں کسی طرح لوگوں کے دل سے ان کی محبت کو نکال دوں، تو یاد رکھو یہ محبت تم نے دلوں میں نہیں ڈالی، یہ محبت رسول اللہ نے اور اس کے رب نے ڈالی ہے، کوئی ان کو دل سے نکال نہیں سکتا۔ آخر میں پھر عرض کروں گا، یہ تقسیم کرنے کی سازش ہے، یہ لڑائی کرانے کی سازش ہے، یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہے، نہ اس کا حصہ بنے اور نہ اس ٹرینڈ کو فالو کرنے کی کوشش کریں کہ بعض احباب کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو صحابہ کرام سے پیار کرتے ہیں وہ سادگی میں سوشل میڈیا میں پوسٹیں کر رہے ہیں، ہاں جی یہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، پتھراؤ ان پہ ہونا چاہیے۔ آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں، بس نفرت ضرور کریں جو حضور کے صحابہ سے یا اہل بیت اطہار کا بغض رکھنے والا ہو، اس سے دوری ضرور اختیار کریں، لیکن اس چیز کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ کل اگر آقا پاک نے پوچھ لیا کہ کیا میں نے تجھے مقرر کیا تھا انصاف کرنے والا، میں نے تجھے وکیل بنایا تھا، کیونکہ یہ اتنا نازک راستہ ہے، یہ تلوار کی دھار ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے جب ان دونوں ذاتوں کا تذکرہ کریں۔ بس اس کے لیے جو بزرگوں کا طریقہ تھا، جو ہمارا کام ہے، جو ایمان کا حصہ ہے کہ ان ہستیوں سے پیار کریں۔ جب حضور نے ایک چیز واضح فرمائی کہ میری اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہے اور میرے صحابہ ستارے ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تو جب حضور نے فرق نہیں فرمایا اور تمہیں سمجھا دیا کہ آج اگر ساحل پہ کشتی اتارو گے، پانی پر کشتی اتارو گے تو جہاں ساحل مراد ہے، جس منزل پر پہنچنا چاہتے ہو، ڈوبنے سے تو کشتی بچائے گی لیکن رہنمائی کے لیے آسمان کے ستارے چاہیے۔ تو حضور نے واضح فرمایا کہ اس دنیا سے کامیاب ہو کر اگر جنت تک پہنچنا چاہتے ہو، ڈوبنا نہیں چاہتے، تو اہل بیت کی کشتی پر آ جاؤ، اور کشتی پر آ کر راستہ نہیں بھولنا چاہتے، صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہو تو اصحابک النجوم، صحابہ کی رہنمائی لیتے ہوئے جنت تک پہنچو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو آیت میں نے عرض کی کہ لا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ، بالخصوص بحبل اللہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ کی رسی میں ہوں۔ امام پاک نے جب یہ فرمایا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ حضور اللہ کی رسی آپ کیسے؟ آپ نے فرمایا لوگوں گھبراؤ نہیں، میں اللہ کی رسی اس طرح ہوں کہ میرے نانکے صدیق اکبر ہیں اور میرے دادا علی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب یہ صحابہ اور اہل بیت مل جائیں تو اللہ کی رسی بن جایا کرتی ہے۔ تو اگر فرقے سے بچنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تو پھر صحابہ اور اہل بیت کے دامن کو دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔